السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية۔ ترجمہ: پس جب سور میں پھونک مار دی جائے گی ایک دفعہ تو اس وقت اپنی جگہ سے اٹھا لی جائیں گی زمین اور پہاڑ، اور پھر ایک ہی دفعہ میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ اس دن واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی۔ اس دن آسمان پھٹ جائے گا اور وہ آسمان اس دن کمزور ہو جائے گا، اور فرشتے آسمان کے کنارے پر آ جائیں گے۔ اس دن تمہارے رب کا عرش اٹھانے والے فرشتے 8 ہوں گے۔ اس دن تم رب کے حضور پیش کیے جاؤ گے، تم میں سے کوئی بھی چھپ نہیں پاؤ گے۔ سورۃ الحاقہ۔ اس سورت کی 12 آیتوں کی تفسیر اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ آئی۔ ابھی جو آیات تلاوت کی گئی، اس سے پہلی والی آیات میں اللہ نے قیامت کے منظر کو بیان کیا اور زمانے کی تاریخ بیان فرما کر اللہ نے کئی اقوام کا تذکرہ کیا۔ ان میں سے قوم عاد، قوم سمود کا تذکرہ کیا اور ان کے اوپر آنے والے عذاب کا تذکرہ کیا۔ اسی طرح فرعون کا تذکرہ کیا، لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا، جس کا تفصیلی تذکرہ اس سے پہلے آ چکا۔ ابھی جو آیات تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور پھونکنے کا تذکرہ اور قیامت کے منظر کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب سور میں یک بار کی پھونک مار دی جائے گی۔ یک بار کی پھونک مار دی جائے گی کا مطلب یہ ہے کہ جب اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے تو ایک مرتبہ سور میں پھونک مار کر چھوڑ نہیں دیں گے، جب تک اللہ کا حکم ہوگا سور میں وہ پھونکتے رہیں گے، وہ آواز نکلتی رہے گی، یہاں تک کہ پورا نظام عالم کو اللہ کو جس طرح فنا کرنا ہوگا اس طرح نظام عالم فنا ہوگا۔ تب تک اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک مارتے رہیں گے، یعنی ڈبل ہی ماریں گے۔ ایک مرتبہ مارنا شروع کریں گے تو جب تک اللہ کا حکم پورا نہیں ہوگا تب تک وہ سور میں پھونک مارتے رہیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، کنٹینیو مارتے رہیں گے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سور سین کی شکل میں کوئی چیز ہوگی جس پر حضرت اسرافیل علیہ السلام منہ لگائے اللہ کے حکم کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ ان کا کام ہی ہے سور پھونکنا۔ اسرافیل علیہ السلام، اللہ نے اس کو پیدا ہی کیا ہے، اس لیے وہ سور میں منہ لگائے کھڑے ہیں، اور جب اللہ کا حکم ہو جائے گا، آرڈر ہو جائے گا، وہ پھونک مارنا شروع کریں گے۔ جب پھونک مارنا شروع کریں گے تو وہ سور کی آواز کنٹینیو رہے گی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم رہے گا۔ یہ تو ہے سور میں پھونک مارنے کا تذکرہ۔ پہلی مرتبہ جب سور میں پھونک ماریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کو سورہ زمر کی آیت نمبر 68 میں بیان کیا ہے۔ وہاں اللہ نے سور میں 2 مرتبہ پھونک مارنے کا تذکرہ کیا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام 2 بار سور پھونکیں گے۔ بعض تفسیر کی کتابوں میں 3 مرتبہ کا تذکرہ ہے، لیکن روایات سے اور آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مجموعی طور پر سور میں 2 بار ہی پھونک ماری جائیں گی۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، پس جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو بے ہوش ہو جائیں گے سب جتنے آسمان میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں،
الا من شاء اللہ، مگر اللہ جس کو اس بے ہوشی سے محفوظ رکھے۔ آسمان میں جتنی مخلوق ہیں وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے، اور زمین میں جتنی مخلوق ہے وہ سب بے ہوش ہو جائیں گی، الا من شاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ جس کو بے ہوشی سے محفوظ رکھے۔ یہ پہلی سور ہوگی۔ اب اندازہ لگائیے کہ سور میں جو حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے تو کتنی دیر تک پھونک ماریں گے کہ پورا نظام عالم بے ہوش ہو جائے گا، پورا نظام عالم بے ہوش ہو جائے گا۔ پھر اسی آیت کے آگے اللہ فرماتا ہے ثم نفخ فیہ اخری، پھر اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور میں پھونک ماریں گے، دونوں سور کے درمیان ایک لمبا فاصلہ بھی ہوگا۔ جب دوسری مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو جتنوں پر بے ہوشی طاری ہوئی تھی سب ہوش میں آ جائیں گے اور سب کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ کھڑا ہونا، يَنظُرُونَ دیکھنا۔ پہلے سب بے ہوش ہوئی، بے ہوشی میں کوئی دیکھ پاتا ہے؟ ایک آدمی بے ہوش ہو کے گر گیا تو دیکھ پائے گا؟ نہیں، لیکن سب ہوش میں آئیں گے دوسری سور میں، اور ہوش میں آتے ہی سب کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کر سب کو دیکھنے لگیں گے۔ تو یہ دو مرتبہ سور میں پھونک مارنے کا تذکرہ ہے۔ پہلی مرتبہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو سب بے ہوش ہو جائیں گے، الا من شاء اللہ، مگر اللہ جس کو بے ہوشی سے محفوظ رکھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ کچھ فرشتے ایسے ہوں گے جن کو اللہ پاک بے ہوشی سے محفوظ رکھے گا۔ ساتھ میں حضور پاک علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں ایک لمبی روایت ہے، بخاری شریف مسلم شریف دونوں میں یہ روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے پاس ایک مقدمہ آیا دو آدمی کے جھگڑے کا۔ نبی کے زمانے میں ایک مسلمان اور ایک یہودی میں جھگڑا ہوا۔ جھگڑا کس بات پر ہوا؟ مسلمان یوں کہنے لگا کہ میں اس اللہ کی قسم کھاتا ہوں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں میں سب سے افضل اور بہتر بنایا ہے۔ یہودی کو آیا غصہ، اس نے بھی قسم کھا لی، کہنے لگا میں بھی اس اللہ کی قسم کھاتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انبیاء علیہ السلام میں افضل اور بہتر بنایا ہے۔ اس پر مسلمان کو غصہ آیا، اس نے یہودی کو ایک تماچا رسید کر دیا، ایک تماچا مار دیا۔ اس پر یہودی اس معاملے کو لے کر حضور پاک علیہ السلام کی عدالت میں کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آدمی نے مجھے تماچا مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے ایسی بات ہے۔ مسلمان سے آپ نے فرمایا کہ کیوں آپ نے تماچا مارا ان کو؟ کہنے لگے کہ میں نے صرف اتنا کہا کہ اس اللہ کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں میں بہتر اور افضل بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اللہ کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام نبیوں میں افضل اور بہتر بنایا، یا رسول اللہ آپ تو سید الاولین والآخرین ہیں، آپ کے اوپر کسی کو اور فضیلت کوئی دے تو میرے کو غصہ آیا، میں نے اس کو تماچا رسید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سنجیدگی سے دونوں کی بات سن کر فرمایا کہ دیکھو یقیناً میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اولین اور آخرین کا سردار ہوں، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں موسیٰ علیہ السلام سے بہتر ہوں، مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو۔ یہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نظام عالم کو فنا کرے گا اور اسرافیل علیہ السلام کو سور میں پھونک مارنے کی اللہ پاک اجازت دے گا، حکم دے گا، اسرافیل علیہ السلام جب پہلی مرتبہ سور میں پھونک ماریں گے تو فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، تو کائنات میں جتنے ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے، سب بے ہوش ہو جائیں گے، میں بھی ساتھ میں بے ہوش ہو جاؤں گا۔ پھر جب دوسری مرتبہ پھونک ماری جائے گی فَصَعِقَ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر جب سور میں دوسری مرتبہ پھونک ماری جائے گی فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سب کوئی کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، تو سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا۔ نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا، تو جب سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا تو آتے ہی فوراً میں یہ دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑے۔ مجھے نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہوئی تھی یا بے ہوشی طاری نہیں ہوئی تھی، یا اگر بے ہوشی طاری ہوئی بھی تھی تو ہو سکتا ہے اللہ پاک نے مجھ سے پہلے ان کو ہوش میں لایا۔
اس لیے موسیٰ علیہ السلام پر مجھے فضیلت نہ دو. مفسرین نے لکھا ہے بات 100% صحیح ہے کہ حضور پاک علیہ السلام اولین اور آخرین کے سردار ہیں. سید الانبیاء والانبیاء کہا جاتا ہے والمرسلین کہا جاتا ہے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسر نفسی ہے. آپ اپنی جگہ افضل ہیں، لیکن نبی کے سامنے کہا جائے کہ نبی جی آپ سب سے افضل ہیں کیا؟ نبی خود فرماتے ہیں کہ مجھے یونس بن متیٰ سے افضل نہ کہو. ابھی 2 دن پہلے آئی حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرماتے ہیں اس روایت میں کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام سے بہتر نہ کہو، اس لیے کہ جس دن بے ہوش ہونے کے بعد ہوش میں آنے کا معاملہ ہوگا تو میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی ہوش میں آ چکے ہیں اور اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑے ہیں. نبی فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم ان پر بے ہوشی طاری ہوئی تھی یا موسیٰ علیہ السلام پر ایک مرتبہ زندگی میں بے ہوشی طاری ہوئی تھی. ہو سکتا ہے وہی بے ہوشی آج کی بے ہوشی کا اس کو بدل قرار دے دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کب بے ہوش ہوئے تھے؟ طور پہاڑ پر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کر رہے ہیں. عام طور پر یہی ایسا ہی ہوتا تھا، اللہ پاک نظر نہیں آتے مگر بات چیت ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ بات کرتے ہیں بغیر کسی توسط اور وسیلے کے. اللہ سے کلام فرمائے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا، پروردگار میں آپ سے بار بار بات کر رہا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو دیکھوں. ربی آرینی، اے اللہ مجھے میرا رب آپ مجھے تھوڑا سا دکھا دیجئے. تو اللہ نے سختی سے فرمایا لن ترانی. لن کا ترجمہ ہے ہرگز، نو پاسبل کہتے ہیں، ممکن ہی نہیں ہے. لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام پھر ضد کرنے لگے، تب تھوڑا سا دکھا دیجیے، آپ ہیں کیسے، آپ دکھا دیجیے. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ تو مجھے نہیں دیکھ سکتے، پر آپ انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. آپ پہاڑی کی طرف دیکھیے، میں اپنی تجلی کی تھوڑی سی جھلک نازل کرتا ہوں پہاڑی کے اوپر. پہاڑ اتنا مضبوط ہے، اس کے اوپر اگر یہ پہاڑ میری تجلی کی جھلک کو برداشت کر لے تو آپ بھی برداشت کر لیں گے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی طرف دیکھنے لگے. اللہ نے اپنی تجلی کی تھوڑی سی جھلک نازل فرمائی، جعلہ دکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو. وخر موسیٰ صعیقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر دھڑام سے گر گئے. یہ بے ہوشی. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ایک مرتبہ ان کو بے ہوشی طاری ہوئی تھی. ہو سکتا ہے کہ اسی بے ہوشی کی وجہ سے آج ان کو بے ہوش نہیں کیا گیا اور اللہ نے ان کو بے ہوشی سے محفوظ رکھا. ہم سب بے ہوش ہو چکے تھے، سب سے پہلے ہوش میں آیا تو میں دیکھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام صحیح سالم اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑے. وہ بات پھر آگے الگ ہے قرآن میں کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، پروردگار میں آج کے بعد توبہ کرتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی سوال کروں، میں اس طرح کا کوئی سوال نہیں کروں گا. بہرحال آیت چل رہی ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، کہ جب سور میں یک بار کی پھونک مار دی جائے گی. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، تو زمین اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا لیے جائیں گے. زمین اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا لیے جائیں گے. اپنی جگہ سے ہٹا لیے جائیں گے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی مثال ایسے ہی سمجھیے، یہ مسجد ہے، ہر چیز اپنی جگہ فٹ ہے. اے سی اپنی جگہ فٹ ہے، لائٹ اپنی جگہ، پنکھے اپنی جگہ. لیکن اس مسجد کی مثال کے طور پر اللہ خیر کرے، آسان کرے، شہید کرنا ہو اور اس کو بہترین سے بنانا ہو تو سارے سامان تو نکالیں گے نا. اے سی، لائٹ، پنکھے سب نکال کے کہاں رکھیں گے؟ ان کی جگہ بدل دیں گے. ایسے ہی اللہ قیامت کے دن زمین اور پہاڑ کی جگہ بدل دے گا. فٹ جو ہے ایک نظام دنیا کے لیے، اس فٹنگ کو اللہ کھول دے گا. پھر کیا کرے گا؟ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک ساتھ، ایک واحدہ، ایک ساتھ زمین اور پہاڑ کو اللہ کوٹ ڈالے گا. ایک ساتھ، تھوڑا تھوڑا نہیں کہ ہتھوڑے کے ذریعے سے لیبل کیا جائے گا. ایک ساتھ اللہ پاک زمین اور پہاڑ کو لیبل کر دے گا، کوٹ کر اللہ پاک اس کو ایک دم برابر کر دے گا. جس طرح دو چار ڈھیلے ہو، اس کو بڑے پتھر سے مارا جائے تو کیسے سب چور چور ہو جاتے ہیں، ایسے زمین اور پہاڑ کو ایک دم چور چور کر دے گا اللہ پاک. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اے مخاطب تو سمجھ، وہی قیامت کا دن ہوگا، وہی واقع ہونے والی چیز اس دن واقع ہو جائے گی.
وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، آسمان اس دن پھٹ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آسمان اس دن کمزور ہو جائے گا. ابھی آسمان کتنا مضبوط ہے. قرآن کریم میں اسی میں سورہ تبارک الذی میں ہی اللہ پاک نے اس کو بیان کیا. الذی خلق سبع سماوات طباقا، سبع معنی 7، اللہ نے 7 آسمان بنائے اوپر. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت پاتے ہو، فرق پاتے ہو؟ فرجع البصر، تم اپنی نگاہ کو پلٹ کر دیکھو. هل تری من فطور، آسمان میں کوئی شکن پھٹن دڑار کچھ موجود ہے؟ ثم ارجع البصر، پھر سے پلٹ کے دیکھو. کرتین، ڈبل، ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نگاہ ذلیل ہو کر واپس ہو جائے گی. میرے آسمان میں کوئی پھٹن شکن نہیں نکال سکتے، اتنا مضبوط ہے میرا آسمان. ایک چیز اللہ پاک نے فرمایا خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، میں نے اس آسمان کو پیدا کیا ہے بغیر پیلر کے، اس کو کھڑا کر رکھا ہے. ترونہا، دیکھ رہے ہو، اللہ فرماتا ہے ترونہا، دیکھتے ہو. بغیر عمد، عمد منا پیلر، میں نے بغیر پیلر کے اس کو کھڑا کر رکھا ہے. کتنی مضبوط سلیب اللہ پاک نے ڈالی ہے. اس بیچ میں کوئی کالم نہیں، کوئی پیلر نہیں، کچھ نہیں، کوئی بیم نہیں، کچھ نہیں. کہاں آسمان شروع ہوا ہے، کہاں ختم ہوا ہے؟ کوئی تاریخ ہے کہ آسمان شروع کہاں سے ہوا ہے اور ختم کہاں سے کہاں تک ہوا ہے؟ کس چیز کا اللہ نے یہ آسمان بنایا؟ اتنی بڑی چھت اللہ نے روک کر رکھا ہے. اللہ فرماتا ہے چیلنج ہے میرا، تم کوئی شکن پھٹن دڑار ریپیرنگ کچھ نہیں دکھا سکتے. تو اتنا مضبوط ہے میرا آسمان. مگر وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، اس دن یہ آسمان پھٹ جائے گا، اس لیے کہ یہ آسمان کمزور ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا. تو کہاں سے پھٹے گا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ آیت کریمہ کی دلیل سے آسمان بیچ سے پھٹنا شروع ہوگا. جب بیچ سے پھٹنا شروع ہو جائے گا تو والملک علی ارجائها، فرشتے آسمان کے کناروں میں ہو جائیں گے. جو آسمان پر فرشتے پھیلے ہوئے ہیں تو پھٹنا شروع ہو جائے گا. یہاں بھی پھٹ رہا ہے، یہاں بھی پھٹ رہا ہے، وہاں بھی پھٹ رہا ہے. تو پھر فرشتے دھڑا دھڑ آسمان کے کناروں پر آ جائیں گے. والملک علی ارجائها، فرشتے آسمان کے کنارے پر آ جائیں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، تو جب یہ آسمان کا نظام ختم ہو جائے گا تو اللہ کا عرش اوپر ہے، اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں کہاں گئے؟ اوپر گئے. جب آسمان کا نظام ختم ہو جائے گا تو یہ عرش کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ فرماتا اس دن تمہارے رب کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. کتنے؟ 8. مفسرین نے لکھا ہے اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں ابھی 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. قیامت کے دن اللہ 4 کا اور اضافہ کرے گا. 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. جب آسمان کا نظام پھٹ جائے گا، اسی آیت کی تفسیر میں آگے اللہ پاک نے لکھا ہے کہ جب فرشتے کنارے پر آ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھا کر میدان حشر میں حساب و کتاب کے لیے لائیں گے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اما پارہ میں بیان کیا ہے غالباً سورہ فجر میں، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ. وَجَاءَ رَبُّكَ، تمہارا رب آ جائے گا فیصلے کے. وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم کو بھی اللہ قریب لا لے گا. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس دن انسان خوب یاد کرے گا، خوب یاد کرے گا کہ وہ انسان دنیا کے اندر کیا کر کے آیا. ساری نصیحتیں اس کو یاد آ جائے گی کہ میں دنیا میں کیسی زندگی گزار کر کے آیا. اچھا، جس طرح جہنم قریب لائی جائے گی نا، وجیء یومئذ بجہنم، تو اللہ پاک نے ایک جگہ جنت کا بھی تذکرہ کیا ہے. اللہ پاک نے جنت کا بھی اللہ پاک نے ایک جگہ تذکرہ کیا ہے کہ جنت متقیوں کے قریب لا لی جائے گی. جنت متقیوں کے قریب لا لی جائے گی تاکہ فیصلہ کرتے ہی فوراً نافرمانوں کو جہنم میں داخل کرنے میں دیر نہ ہو اور فرما برداروں کو جنت میں داخل کرنے میں دیر نہ ہو. تو جہنم بھی قریب لا لی جائیں گی اور جنت بھی قریب لا لی جائیں گی. اللہ فرماتا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ،
اس دن تمہارے رب کے عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہوں گے. یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، یاد رہے اس دن تم رب کے حضور پیش کیے جاؤ گے. تعرضون، پیش کیے جاؤ گے. یہ تو میں نے لفظ بول دیا پیش کیے جاؤ گے. اب ہم ایک سوچتے ہیں کہ کیسے پیش کیے جائیں گے. مثال کے طور پر کسی کو عدالت میں پیش ہونا ہے، ان کو نوٹس دی گئی، وکیل بھی اس کو فون کر کے بول دیا آپ کو عدالت میں حاضر ہونا ہے، آپ کی پیشی ہے عدالت میں. ایسے ہی قیامت کے دن اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اور کائنات کے سارے انسانوں کی اللہ کے حضور پیشی ہوگی. اگلا جملہ دیکھیں کتنا دلدوز ہے. اللہ فرماتا ہے لا تخفی منکم خافیہ، تم میں کا کوئی بھی چھپ نہیں سکتا. سب اللہ کے حضور پیش ہوگے. چونکہ کوئی گھر نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی ٹاور نہیں، کوئی بلڈنگ نہیں، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی اونچ نہیں، کوئی نیچ نہیں، کوئی گڈھا نہیں، کوئی غار نہیں، کوئی پہاڑ نہیں، کچھ نہیں، تو چھپے گا کہاں پر؟ سب تو برابر ہو چکا ہے، تو کوئی کہیں پر چھپ نہیں سکے گا اور سب کوئی اللہ کے حضور پیش ہو جائے گا. کیسے پیش ہوگا اللہ کے حضور؟ وہ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ پاک نے اس کو بھی بیان کیا ہے کہ اپنی قبر سے اٹھ کر حشر کی طرف ہر انسان دوڑنا شروع کرے گا. کوئی سواری پر جائے گا، کوئی ایک سواری پر اکیلا جائے گا، ایک سواری پر کوئی 2 جائیں گے، ایک سواری پر 3 جائیں گے، اور بعض لوگ اطمینان سے پیدل جائیں گے. بعض لوگوں کو منہ کے بل گھسیٹ کے لے جایا جائے گا. بعض لوگوں کو سائقوں و شہید فرشتے ہانپ کر لے جائیں گے. چلو چلو جلدی چلو، چلو چلو جلدی چلو، فرشتے ہانپ کر لے جائیں گے. اسی کو اللہ فرماتا ہے یومئذ تعرضون، تم سب اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے. لا تخفی منکم خافیہ، تم میں کا کون بھی رب سے چھپ نہیں سکتا. آیت کی تفسیر یہی تک میں نے تلاوت کی. اگلی آیت میں پھر دائیں اور بائیں ہاتھ میں نام اعمال کے دینے کا اور حساب و کتاب کے شروع ہونے کا تذکرہ ہے. پر آیت کریمہ کا ہم نے معنی، مفہوم، تفسیر سن لیا. مطلب کیا، ہم سمجھے کیا، اس سے ہم کو ملا کیا. اس کا مطلب یہ ہے ابھی جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں ہم تو اس کی بات کریں گے، جو گزر گئے ان کی بات نہیں کریں گے، جو آئے نہیں ان کی بات نہیں کریں گے. ہم میں سے یہاں جتنے ہیں نا سب اللہ کے حضور جا کے کھڑے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے، کسی مولوی صاحب کی تقریر نہیں، کسی اردو کتاب کی تعلیم نہیں. قرآن کہہ رہا ہے ہم میں سے جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں سب اللہ کے حضور پیش ہوں گے. کوئی بھی چھپ نہیں سکے، کوئی بھی نہیں چھپ سکے. جب پیش ہونا ہے تو پھر دنیا کی عملی زندگی کا حساب بھی ہر ایک کو دینا ہے. جس کا حساب ٹھیک ٹھاک نکلا، کلیئر نکلا، آدمی اچھا نکلا، پاس ہو گیا، وہ تو چلا جائے گا جنت میں. اور جس کی زندگی ٹھیک ٹھاک نہ نکلی، حساب کتاب ٹھیک ٹھاک نہ نکلا، آدمی کلیئر نہ ہوا، وہ کہاں چلا جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے، یہ تو ہی فیصلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے. اپنے فضل سے، کرم سے، احسان سے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. سبحان اللہ.